تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ایک اعلان ارشاد فرمایا، اور وہ اعلان وہ ہے جو تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کی زبانی ہم کم و بیش 2 مرتبہ ایک دن میں سماعت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی کامیابی رکھی تو اس لاریب دین کے اندر رکھی جس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام وہ دستور حیات ہے کہ جو کائنات کے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر خطے کے، ہر گھر کے، ہر فرد کے، ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی محبت میں قیامت تک کے لیے آنے والے جملہ مسائل کا حل جس نظام زندگی میں پیش کیا، اس نظام زندگی کو اسلام کہتے ہیں۔ اور دین اسلام صرف دنیا کی کامیابی نہیں بتاتا، بلکہ دین اسلام وہ ہے جو دنیا کی کامیابی بھی بتاتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی بتاتا ہے۔ اب وہ اسلام ہے کیا؟ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے، نام ان کا بوٹا سنگھ تھا، مولانا عبید اللہ رحم اللہ کی کتاب پڑھی تحفۃ الہند تو سکھ مذہب کو چھوڑا اور دین اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ رب العزت کے دین کی دین دیکھیے
کہ سکھ گھرانے میں پیدا ہونے والا بھی اگر طلب صادق کے ساتھ میرے محبوب پیغمبر کے دروازے پہ آئے تو اللہ اسے بھی مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو فرمایا دین نام ہے تین چیزوں کا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ یعنی تین باتیں دین محمدی کا خلاصہ ہیں، اور یہ دین کا جمال اور کمال ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہ مانے تو اس کی کسی بھی قسم کی عبادت اور ریاضت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اگر وہ عبادت تو خدا کی کرے لیکن اتباع محمد مصطفیٰ کی نہ کرے تو تب بھی اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص اطاعت مصطفیٰ بھی کرے، عبادت خدا بھی کرے، لیکن اللہ کی مخلوق اور نبی کی امت سے لاپرواہ ہو جائے تو ایسے بندے کے معاملات بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ یعنی دین محمدی وہ ہے جو خالق کے حقوق بھی بتائے، مخلوق کے حقوق بھی بتائے۔ لیکن آج کے اس فتنوں بھرے دور میں اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ دین نام ہے تین باتوں کا، کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے تو ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک کے صحابہ کا انداز کیا ہے تو ایک سادہ سا جملہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ نبی کے صحابہ کا انداز وہ قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن کا مطلوب، مقصود، محمود اور محبوب معاشرہ کہ اللہ بندے کو جس رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس رنگ ڈھنگ کی جو حسین ترین جامع ترین تصویر ہے وہ محبوب پیغمبر کے یاروں کی زندگی ہے۔ اب وہ دین جو اللہ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے دیا وہ دین کسی مولوی کا گھڑا ہوا نہیں، مولوی کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن مولوی کا بتایا ہوا ہے۔ آج بعض لوگ جو یہ کہیں جی مجھے فلاں مسئلے کا حل دین محمدی میں نہیں ملتا، تو اس کی مثال اسی لومڑی جیسی ہے جو انگور کھانے کے شوق میں 2-4 بار چھلانگ لگائے، انگور اگر اس کی دسترس میں نہ آئے تو فتویٰ یہ لگا دے کہ انگور کھٹے ہیں۔ یہاں پہ شاعر پاکستان جسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، انہوں نے اسی شک شبے کا ازالہ پیش کیا کہ آج امت محمدیہ کے وہ افراد جو کہیں کہ فلاں مسئلے کا حل دین محمدی پیش نہیں کرتا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام الانبیاء مدنی کریم جو دین لے کر آئے وہ دین ایسا جامع ترین نظام زندگی ہے کہ 1400 سال پہلے تو کجا 14,000 صدیاں بیت جائیں اور اس دور میں انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس دور کے انسان کے مسئلے کا حل پیش کرنے کا جو نظام زندگی ہمت طاقت رکھتا ہے اسی کو دین محمدی دین اسلام کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو ہی ناداں تھا جو چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ اب وہ دین محمدی جو خدا نے بنایا، مصطفیٰ کریم نے بتایا اور نبی کے صحابہ نے اپنایا ہے، وہ دین اسلام کیا ہے جس کے دینے والے کو خدا کہتے ہیں، لینے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور دین کو کائنات میں پھیلانے والے کو جماعت اصحاب محمد مصطفیٰ یعنی نبی کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، نبی نے دین جب دیا تو نبی نے چھپایا کچھ نہیں، اور صحابہ نے دین جب امت کو دیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں سے گھٹایا کچھ نہیں۔ اللہ نے بھی دین دیا تو کامل اور مکمل، نبی نے بھی دین دیا تو کامل اور مکمل، اور صحابہ نے بھی دین دیا تو کامل اور مکمل دیا۔
آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گاؤں دیہات میں اگر والدین کسی دن بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ بچہ ہمارا سکھر کالج میں پڑھتا ہے، چلو کوئی آدھا کلو مکھن اسے دے کر بھیج دیں تاکہ چلے وہ بھی اچھی خوراک کھا لے، ہم کرتے کیا ہیں کہ سبزی والے شاپر کو جھاڑ کے اسی میں گھی مکھن ڈال کے کسی بھی میرے بھائی وین والے کو پکڑائیں گے کہ آپ کو بائی پاس پہ بچہ ملے گا، یہ آپ اس کے حوالے کر دیجئے۔ لیکن اگر یہی گھی 10 کلو ہو، پہنچانا کراچی ہو، اور بندہ بڑا جگری ہو جس تک یہ پہنچانا ہے، تو ہم سبزی والا شاپر نہیں اٹھاتے بلکہ اسٹیل والا ڈبہ اٹھائیں گے، گھی اس میں ڈالیں گے، شاپر اس پہ رکھیں گے، ڈھکنا بند کرنے کے بعد 2-4 علاقے والوں سے پوچھیں گے بھائی کو بندہ کراچی جانے والا ہے کہ میں نے گھی پہنچانا ہے اور بندہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر کوئی قابل اعتماد بندہ جانے والا نہ ملے، ہم 1500 کسی کارگو کمپنی والے کو دیں گے کہ بھئی یہ چیز وہاں تک پہنچا دینا۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اتنا جتن کیوں کرتے ہو، اتنے اخراجات کیوں کرتے ہو، تو جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ چیز بڑی قیمتی ہے، بندہ بڑا عزیز ہے اور سفر بڑا دور کا ہے، تو کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں انسان سے بڑھ کے اللہ کو عزیز کوئی نہیں، دین سے بڑھ کے اللہ کے ہاں قیمتی کوئی نہیں، اور قیامت سے لمبا سفر کوئی نہیں۔ تو قیامت تک کے انسان تک دین کو پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے بھی 2 عظیم ترین اسباب کو اختیار کیا، اور وہ کون کون سے ہیں کہ دین کا پیکنگ سسٹم بھی اعلیٰ اور دین کو پہنچانے والی کارگو کمپنی بھی اعلیٰ۔ جو دین کا پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور جو دین پہنچانے والی کارگو کمپنی ہے اسے محمد کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اس رب تعالیٰ نے دین پہنچانے کے لیے ان دونوں چیزوں کو اختیار کیا کہ ایک جماعت ہے، وہ بھی محبوب پیغمبر کی، ایک کتاب ہے وہ خالق کائنات کی۔ تو اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، نبی نے جب دین دیا تو نبی نے چھپایا کچھ نہیں، اور صحابہ نے امت کو جب دین دیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں گھٹایا کچھ نہیں۔ وہ اللہ دین میں سے بچائے کیوں کہ جس اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا کہ کائنات میں آنے والے سارے انبیاء بھیجے ہوئے خدا کے ہیں، کام خدا کا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال خاتم الانبیاء محمد عربی کی آ گئی تو اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، کہ کائنات کے نبیوں کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ جب باری محمد عربی کی آ گئی تو فرمایا گنتی شنتی والا معاملہ ہی کوئی نہیں، باقی سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن آمنہ کے لال تجھے تو سب کچھ دیا ہے۔ اب وہ سب کچھ اللہ نے دیا کیا ہے کہ یہ کائنات میں کوئی عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کوئی میرے بھائی یہاں پہ کنڈا، کوئی ترازو، کوئی پیمانہ، کوئی پیمائش، کوئی فیتا، کوئی میرے بھائی یہاں پہ پیمانہ ایسا نہیں کہ جو ان چیزوں کو ماپ سکے جو اللہ نے محمد عربی کو عطا فرما دی۔ امت کو سمجھانے کے لیے، محبوب پیغمبر کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے بتایا یہ ہے کہ علم کا، عمل کا، جمال کا، کمال کا، صفات کا، کمالات کا ایک وسیع سمندر ہو، اس وسیع سمندر میں سے رب تعالیٰ نے ایک قطرہ لیا، تمام انبیاء کو دیا، تمام شہداء کو دیا، تمام صدیقین کو دیا، تمام انبیاء مرسلین کو دیا، ایک قطرہ اللہ نے پوری کائنات کو دیا، اور پورے کا پورا سمندر اللہ نے تیرے میرے پیغمبر محمد عربی کی ذات کو دیا ہے۔ اب وہ دیا کتنا ہے وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ ہم مختصر ترین ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے، اور اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ عادل ہے، اللہ کسی پہ ظلم کرتا نہیں، اللہ رحیم ہے، اس کا کوئی کام رحمت سے خالی ہوتا نہیں۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے نصاب ایک بنایا تو قیامت تک کے آخری انسان کے تک وہ نصاب مکمل بھی پہنچنا چاہیے اور آخری انسان تک بھی پہنچنا چاہیے۔ اگر آج ایک کلاس میں 50 طالب علم ہو، ان 50 طالب علموں تک نصاب تو
پہنچے لیکن آدھا پہنچے تو یہ بھی ظلم ہے، لیکن نصاب پہنچے اور آدھی کلاس تک پہنچے تو یہ بھی ظلم ہے۔ رب تعالیٰ نے جو نصاب زندگی دیا وہ نصاب بھی مکمل دیا اور سارے کے سارے انسانوں کو دیا، تو اللہ نے اس دین میں بچایا کچھ بھی نہیں۔ وہ دین کامل مکمل طور پر دینے والا خدا، لینے والا مصطفیٰ، اور پہنچانے والے کون؟ نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ۔ اور جب بات کی جائے نبی کے صحابہ تو اس سے مراد وہ افراد نہیں ہیں جو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یار ہیں۔ جب لفظ صحابہ ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد نبی پاک کے در والے بھی ہیں، نبی پاک کے گھر والے بھی ہیں، نبی پاک کی جماعت بھی ہے، نبی پاک کی آل بھی ہے، نبی پاک کا گھرانہ بھی ہے، نبی پاک کا یارانہ بھی ہے۔ وہ افراد بھی صحابہ میں شامل ہیں جو نبی کے خاندان کے ہیں، اور وہ افراد بھی صحابہ میں شامل ہیں جو محبوب پیغمبر کے یاروں میں سے ہیں۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو آل کے منکر بھی نہیں ہوتے، اصحاب کے منکر بھی نہیں ہوتے۔ جو آل کے دامن کو چھوڑ دے ہم اسے خارجی کہتے ہیں، اور جو اصحاب کے دامن کو چھوڑ دے تو ہم اسے رافضی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم خارجی بھی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ جب بات کریں پیغمبر کے صحابہ کی تو نبی کی آل کا انکار کوئی نہیں کرتے، اور جب بات کریں نبی کی آل کی تو نبی کے صحابہ کا انکار کوئی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کائنات کے انسانوں کو جو کچھ دینا تھا وہ صدقے محمد عربی کے دے دیا، اور اللہ نے انسان سے قیامت تک کے لیے جو کچھ کہنا تھا وہ اللہ نے قرآن مقدس میں کہہ دیا۔ اب قیامت تک کے انسان کو دینے کے لیے وہ بھی اللہ کے ہاں کچھ باقی کوئی نہیں، اور دینے کے لیے بھی اللہ کے ہاں کچھ باقی کوئی نہیں۔ جو دینا تھا وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دے دیا، اور جو کہنا تھا وہ اللہ نے کتاب مقدس میں کہہ دیا۔ اب قیامت تک کے لیے دستور زندگی کتاب ہے، اور رہبر و رہنما کون؟ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے طور پہ دعویٰ کر بیٹھے کہ دجال قادیان مرزا غلام محمد قادیانی وہ بھی تو نبی اور رسول ہے، وہ بھی تو دین لے کر آیا۔ تو بھائی آج جو میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانے تو اس بدبخت سے پوچھئے کہ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی ذات میں کو کمی بتا دیجئے کہ میرے پیغمبر چھوڑ کر کیا آئے جو آنے والا بعد میں لے کر آئے گا۔ محمد مصطفیٰ کی ذات میں کمی کوئی نہیں، اور آنے والے کی ذات میں خوبی کوئی نہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ بتا دیجئے جس کا حل میرے پیغمبر کی ذات تو پیش نہ کرتی ہو اور قادیان والا پیش کرتا ہو۔ نبی پاک جو دین لائے وہ دین بھی کمال ہے، اور نبی کی ذات بھی کمال ہے۔ تو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو نبی دین لائے تو کمال لے کر آئے، نبی دین لائے تو مکمل لے کر آئے۔ ایک شخص یہ اٹھا جسے مرزا دجال قادیانی کہتے ہیں، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی رسول پیغمبر ہوں، اور دعویٰ کیا کس کے سامنے؟ جسے دنیا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ جو گولڑا کی دھرتی پر سونے والے پیر نصیر الدین نصیر کے دادا ہیں، اور یہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ کہ جو مرشد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے۔ اور نانوتوی کون ہیں؟ جو بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟ جسے دنیا مولانا محمد قاسم نانوتوی کہے، اور وہ اپنے مدرسے کی بنیاد رکھ کے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کون و مقا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اب یہ مولانا نانوتوی کون ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے 70 خلفاء ہیں۔ کتنے بھائی؟ کتنے؟
70 خلفاء ہیں. پہلے خلیفہ کو دیوبند کا بانی کہتے ہیں اور آخری خلیفہ کون ہے جسے دنیا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے دجال قادیانی غلام احمد قادیانی نے کہا یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں, قوم کے سامنے پیش کر دیں گے, قوم جس کی تفسیر کو اچھا کہے وہ سچا, اس کا مذہب بھی سچا. تو خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دیا کہ تو اور قرآن کی تفسیر زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی قرآن کی تفسیر لکھ میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں, قوم کے سامنے پیش کر دیں اور جس کی تفسیر کو قوم اچھا کہے گی وہ سچا, اس کا مذہب بھی سچا ہے. جب یہ دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اللہ کے ولی حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کر کہ تو بھی کاغذ لے کر آ, میں بھی کاغذ لے کر آؤں, تو بھی قلم لے کر آ, میں بھی قلم لے کر آؤں, تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے, میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں, پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے, ہاتھ میں بھی ہٹا لوں, تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں, جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا, اس کا مذہب بھی سچا ہے. تو کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے. تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے تھپکی دے کر فرماتے ہیں کہ میر علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے, تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے. اب جس کو اللہ کے نبی نے تھپکی دی اس اللہ کے ولی نے آگے 2 افراد کو تھپکی دی. ایک وہ ہے جو وزیر آباد کی دھرتی پر سویا ہے اور اسے دنیا مولوی ظفر علی خان کہتی ہے, اور ایک وہ ہے جو ملتان کی دھرتی پر سویا ہے اور دنیا اسے عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہے. ملتان والے جیسا خطیب کوئی نہیں اور میرے بھائی یہاں پہ وزیر آباد والے جیسا دنیا میں ادیب اردو زبان کا کوئی نہیں. اردو زبان میں بڑے لوگوں نے نعت یا کلام لکھا لیکن ظفر علی خان نے ایک شعر ایسا لکھا جو سارے اردو نعت یا کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اس شعر کا ترجمہ کرتے آپ کے خیر پر میرس کی دھرتی پہ سونے والا وہ قوم جسے دنیا علامہ علی شیر حیدری شہید رحم اللہ کہتی ہے. حضرت حیدری شہید رحم اللہ فرماتے اس شعر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو جمال کمال میرے محبوب پیغمبر محمد عربی کو عطا فرمایا ایسا جمال و کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا اللہ کے خزانے میں بھی کوئی نہیں. اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے لیکن زمین پر بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. اب جس کو تھپکی دی تھی خدا کے نبی نے اس نے تھپکی دی 2 افراد کو. ایک کون ہے جس جیسا ادیب کوئی نہیں اور ایک کون ہے جس جیسا خطیب کوئی نہیں, اور یہ دونوں کے دونوں دیوبندی ہیں. اور خدا کے ولی نے ان دونوں کو تھپکی دے کے زمانے بھر کو گواہی دے دی کہ دیوبند کا قلم ہو وہ بھی پیغمبر کا گستاخ کوئی نہیں اور دیوبند کی زبان ہو تو وہ بھی پیغمبر کی گستاخ کوئی نہیں. تو نبی پاک جب تشریف لائے آج جو کہنے والا کہے جن نبی کے بعد نبی وہ دجال قادیانی آئے گا, ہم کہتے بھائی میرے محبوب پیغمبر کے دین میں وہ کمی بتا دیجئے جو محبوب پیغمبر کے دین میں کمی ہو, وہ مسئلہ بتا دیجئے جس مسئلے کا حل میرے محبوب پیغمبر پیش نہ کرتے ہو. کائنات کے اندر 14 صدیوں میں آج تک میرے پیغمبر جیسا رہبر و رہنما کوئی نہیں اور قیامت کی صبح تک میرے پیغمبر جیسا رہبر و رہنما کائنات میں آئے گا بھی کوئی نہیں. اب ایک تعریف وہ ہے جو آپ کریں آمنہ کے لال کی, ایک تعریف وہ ہے جو میں کروں آمنہ کے لال کی. تو کہنے والا کوئی بھی شخص کہہ دے گا بھئی دیکھو یہ امتی ہے, یہ تعریف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر یہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے مقام کو بیان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لیکن میرے محبوب پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کی تعریف جیسے اپنے کرتے ہیں ویسے ہی تعریف نبی پاک کی وہ امت کے بیگانے بھی کرتے ہیں. جیسے مومن کرتے ہیں ویسے کافر کرتے ہیں, جیسے عرشی کرتے ہیں ویسے فرشی کرتے ہیں, جیسے اپنے تعریف کرتے ہیں ویسے ہی بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں. ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے The 100.
لکھنے والا کون؟ مذہب عیسائی ہے، اور کتاب کا نام ہے مائیکل دا ہارٹ، رہنے والا امریکہ کا ہے۔ کتاب اس نے لکھی کہ کائنات کے 100 عظیم ترین انسان کون ہیں، یہ مذہب عیسائی ہے، لیکن کتاب جب لکھی تو کتاب پہ سب سے اوپر پہلا نام جو لکھا وہ جناب عیسیٰ کا نہیں، جناب موسیٰ کا نہیں، بلکہ سب سے پہلا نام لکھا تو تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لوگوں نے اس پہ سوال کیا، تو بڑا عجیب آدمی ہے عیسائی لیکن جناب عیسیٰ سے پہلے، تو نے جناب موسیٰ سے پہلے آمنہ کے لال محمد عربی کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو یہ عیسائی کہنے لگا معاملہ یہ ہے، میں نے مذہب عیسیٰ کو بھی پڑھا، مذہب موسیٰ کو بھی پڑھا، کائنات کے مذاہب کو پڑھا، لیکن میں پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ جتنے انبیاء کائنات میں آئے ان کی نبوتیں بھی محدود تھیں، دین بھی محدود تھا، شریعت بھی محدود تھی، زمانہ بھی محدود تھا۔ انہوں نے انسان کی رہنمائی کی لیکن زندگی کے کچھ شعبوں میں کی، لیکن زندگی کے ہر شعبوں میں جو بہترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے بچایا، بولیے اللہ نے بچائے تو بچائے کس کے لیے؟ کہ جو کچھ اللہ نے دینا تھا محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ جب مصطفیٰ کریم کے بعد آنا کسی نے نہیں تو اللہ نے بچانا کس کے لیے تھا؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، دین میرے بھائی دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ دین لانے والے کون؟ دینے والے کون؟ اسے خالق کائنات کہتے ہیں۔ لینے والے کون؟ اسے رحمت کائنات کہتے ہیں۔ اور دین پھیلانے والی کون؟ اسے جماعت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی نے دین جب خدا سے لے لیا تو نبی نے دین کو چھپایا نہیں، اور وہ نبی دین کو چھپا کیسے سکتا ہے کہ جو نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ والے کہیں اے آمنہ کے لال تیرے جیسا صادق بھی کوئی نہیں، تیرے جیسا امین بھی کوئی نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے بڑے معجزات دکھائے، ان معجزات کی تعداد بعض علماء نے 3000 لکھی۔ کتنی بھائی؟ بول دیجئے کتنی؟ 3000۔ لیکن سب سے پہلا معجزہ جو اللہ کے نبی نے دکھایا وہ معجزہ کون سا تھا؟ بکری کے خشک تنوں سے دودھ نکالنا یہ معجزہ نہیں تھا، درخت کو بلانا یہ معجزہ نہیں تھا، چاند دو ٹکڑے کرنا یہ معجزہ نہیں تھا، سورج کو لوٹانا یہ معجزہ نہیں تھا، کنکر سے کلمہ پڑھوانا یہ معجزہ نہیں تھا، مردہ جانور زندہ کرنا یہ معجزہ نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا معجزہ جو اللہ کے نبی نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا وہ تھا کون سا؟ کہ امام الانبیاء نے 40 سال مکہ میں گزارے، اعلان نبوت میرے محبوب پیغمبر نے کر دیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ خاندان کے لوگوں کو دعوت دیجئے۔ محبوب پیغمبر نے اپنے شہر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلے کے چوک میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا، اے میرے خاندان کے لوگوں، تم نے مجھ محمد کا میلاد بھی دیکھا، بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، جنگ بھی دیکھی، امن بھی دیکھا، دن بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، تم نے مجھ محمد کی زندگی کا پل پل دیکھا۔ آج میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تم نے مجھ محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ دیکھا، آنکھوں کے اندر بے حیائی دیکھی، دامن کے اوپر کوئی داغ دیکھا، تو سارے کے سارے جو دشمن تھے محبوب پیغمبر کے گردن جھکا کے مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، آمنہ کے لال ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ جو پیغمبر اعلان نبوت سے پہلے ہی اتنا صادق اور امین ہو، کیا وہ پیغمبر ہو؟ نعوذ باللہ اعلان نبوت کے بعد کسی قسم کی خیانت کر سکتا بھائی؟ جی بھائی، پھر پیغمبر بھی وہ ہو، اعلان بھی کر دیا، 13 سال بھی گزار دیے، 53 سال ہو گئے، اللہ کے نبی 28 سفر کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے تو رسول خدا کے پاس مشرکین مکہ کی کچھ امانتیں موجود تھیں، اور ان امانتوں میں ایک سونے کا ہار بھی تھا۔ سونے کی ہار کی مالکن کون ہے؟ اس کا نام جویریہ ہے، اور جویریہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کی بیٹی ہے، اور ابو جہل کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کا فرعون ہے یہ ابو جہل۔ اس ابو جہل کی بیٹی کا سونے کا ہار جس کے پاس رکھا ہے اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔ یعنی وہ ابو جہل اور ابو جہل کا خاندان وہ بھی سمجھتا یہ ہے کہ نبی کو نبی مانو نہ مانو یہ الگ میٹر ہے، لیکن یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ کائنات کے اندر جو دشمن کی امانت میں بھی ایک پائی کی عدل بدل نہیں کرتا اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔ یعنی ابو جہل کا گھرانہ وہ بھی یہ کہے کہ نبی امانت میں ڈنڈی نہیں مارتا، لیکن کچھ ابو جہل کی نسل کی واقعات ایسی ہیں جو آج کے دور میں کہتی ہیں کہ خلافت جو ہے یہ حق علی کا تھا،
لیکن نبی نے صحابہ سے ڈر کے یہ سپرد کس کا کیا؟ ابو بکر صدیق کے. حق علی کا تھا لیکن نبی نے دیا کسے؟ ابو بکر صدیق کو. پوچھا کیوں؟ کہ نبی صحابہ کرام سے ڈر گئے تھے. جو پیغمبر 100 ننگی تلواروں کے سائے میں رہ کے ابو جہل کی بیٹی کی امانت میں عدل بدل نہیں کرتا، کیسے مان لیں کہ وہ بھائی علی کی امانت میں عدل بدل کر دیتا؟ وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم جن کے سامنے محبوب پیغمبر کے چچا جناب خواجہ ابو طالب آ گئے، اور ابو طالب نے کہا یتیم بھتیجے محمد، خاندان کے لوگ میرے پاس آ گئے، ان کا مطالبہ ایک ہے، اپنے بھتیجے محمد عربی کو سمجھائیے کہ یہ جو توحید بیان کرنا چاہے ہمیں اعتراض کوئی نہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا. جبکہ نبی نے کو گالی دی. جی بھائی، اللہ کے نبی نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ بھائی اللہ مشکل کشا ہے اور اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں. یہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ مشرکین مکہ کے ہاں بہت بڑی گالی تھی. ان کا مطالبہ ہی یہی تھا کہ ایک خدا کا ہونا بیان کرے لیکن خدا کے علاوہ جو باقی ہے ان کا انکار نہ کرے. جیسی توحید ہم آج مانتے نا بھائی، یقین مانے کہ ایسی توحید مشرکین مکہ کے سامنے ہوتی انہیں اعتراض ہی کوئی نہ ہوتا. ہم عرش والے کو بھی مانے اور اس کے شریک 5-10 فرش والوں کو بھی کر دیں. یہاں پر کہا کہ خدا کو ایک مانے اعتراض کوئی نہیں، لیکن اللہ کے علاوہ جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں ان کی مذمت بیان نہ کرے. دیں گے کیا؟ سرداری چاہیے تو قبول کر لیں گے، پیسہ چاہیے تو لٹا دیں گے، عورت چاہیے تو پیش کر دیں گے. جناب خواجہ ابو طالب نے کہا بھتیجے مکہ والے سارے مشرک ہو گئے، ان کا پیغام یہ ہے، بتا کیا کروں؟ تو آمنہ کے لال محمد عربی نے کمال استقامت کے ساتھ جواب دیا، چچا ان تک میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اول تو اس بات پر وہ قادر ہے ہی نہیں، وہ زور لگا لیں کر سکتے نہیں، اگر کر بھی لیں تو سورج کو توڑ کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو توڑ کے دوسرے ہاتھ پہ رکھیں، اور پھر مجھ سے کہیں کہ دین میں تھوڑی سی عدل بدل کر لیجئے، تبدیلی کر لیجئے. خدا کی قسم میں پوری کائنات کی مخالفت تو برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کروں گا. وہ محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے بو بولے بیٹے ہیں، نام ان کا حضرت زید ہے. اور یہ زید کون ہے؟ جو پیغمبر کی غلامی میں ہے، حقیقی باپ ان کو لینے آیا، لیکن کہتے کیا ہیں کہ ابا کے ساتھ آزادی کی زندگی سے بہتر ہے میں محمد عربی کی غلامی میں پوری زندگی قربان کر دوں. وہ سیدنا زید اتنا محبت کا رشتہ تھا کہ مکہ کی دھرتی پر مشہور ہو گیا کہ زید بن محمد، کہ محمد عربی کا بیٹا ہے. اسی زید کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام اس کا رکھا اسامہ. یہ اسامہ رنگ کے سانولے تھے اور دنیا نے منظر دیکھا کہ آمنہ کے لال محمد عربی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ایک جانب گورا چٹا، ایک جانب سانولی رنگت والا، ایک جانب سید زادہ، ایک جانب غلام زادہ، ایک جانب حسن مجتبی، ایک جانب جناب اسامہ بن زید. نبی اسے بھی چومتے ہیں، نبی اسے بھی چومتے ہیں، علی کے لال کو بھی نبی پیار کرتے ہیں اور غلام کے بیٹے کو بھی اللہ کے نبی پیار کرتے ہیں. اسی اسامہ کو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ تھے اور یہ سفارشی بنا کر لے آئے. قبیلہ بنو مخزوم کون ہے؟ ابو جہل کا خاندان ہے، خالد بن ولید کا خاندان ہے، فاروق اعظم کے ننہال کا خاندان ہے. بعض ہمارے دوست لکھتے پڑھتے کہتے سنتے کیا ہیں کہ ابو جہل میرے پیغمبر کا چچا تھا. بھئی ابو جہل میرے پیغمبر کا چچا نہیں تھا، یہ الگ قبیلہ ہے. میرا محبوب پیغمبر کا خاندان بنو ہاشم ہے. تو یہ قبیلے کے لوگ میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی کسی خاتون نے چوری کا ارتکاب کر لیا تو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا. تو قبیلے کے لوگ آگے رسول خدا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیا، اگر یہ ہاتھ کٹے گا تو عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا بلکہ ہماری قوم کی ناک کٹ جائے گی، تو تھوڑا سا فیصلہ تبدیل کر دیجئے. کیا اگر غریب کرے تو لٹکا دیا جائے، امیر کرے تو بیرون ملک پہنچا دیا جائے؟ یعنی امیر کے لیے قانون اور ہو، غریب کے لیے قانون اور ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی معاشرے کی تباہی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز زہر قاتل نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہ امیر کے لیے قانون اور ہو، غریب کے لیے قانون اور ہو.
تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ نبوت کی زبان کے ہی شایان شان ہے۔ ہماری اتنی اوقات نہیں ہم وہ نام اس انداز میں پیغمبر کی بیٹی کو اپنی زبان پر لے کر آئیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں، یہ تمہارے خاندان کی عورت فاطمہ ہے جس نے چوری کر لی اور میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، خدا کی قسم یہ تمہارے قبیلے کی عورت نہ ہوتی، اگر میرے قبیلے کی عورت بھی ہوتی میں محمد تب بھی ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیتا۔ وہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ذات کے لیے بھی دین میں تبدیلی نہ کریں، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، اور نبی نے جب دین دیا تو نبی نے چھپایا کچھ نہیں، اور تیسری بات کہ نبی نے دین جن کے حوالے کیا یعنی نبی کے صحابہ کے، تو نبی کے صحابہ نے دین میں گھٹایا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دین اللہ نے دیا کسے؟ اپنے صحابہ کو۔ دیا کب ہے؟ تو آخری حج کے موقع پر میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا۔ تبلیغی جماعت والے احباب عموماً 6 نمبر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب نبی پاک نے پوچھا کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا تو نبی کے صحابہ کا جواب کیا تھا؟ جی بھائی بول دیجئے، بارک اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا، اب یہ دین غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دین نبی کے ذمے پہنچانا لگایا کس نے بھائی؟ بولیے، بات ختم انشاءاللہ بھائی۔ بھائی دین پہنچانا یہ ڈیوٹی نبی کی، تو ڈیوٹی لگائی کس نے؟ خدا نے۔ تو محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ کا کوئی ایک پل خدا کی ذات سے چھپا ہوا تھا؟ نہیں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو نبی کہہ دیتے، یا الہ العالمین آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا، میں نے طائف میں پتھر کھائے، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، پیٹ پر 2 پتھر باندھے، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، بیٹی فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل کا تماچا برداشت کیا، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، میں نے دانت اپنے توڑوائے، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، میں نے شوال کے مہینے میں احد کے میدان میں 70 یاروں کی لاشیں اٹھائی، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، چچا حمزہ میں نے قربان کر دیا، تیرے دین میں کمی آنے کوئی نہیں دی۔ یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے نا کہ مولا تو سب کچھ جانتا ہے، تو آپ نے ان کو گواہ کیوں بنایا؟ فرما اس لیے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں، پوری کائنات میں اللہ نے اپنے لیے جسے چنا اسے محمد مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور جس کو چن چن کے اللہ نے نبی کا یار بنایا انہیں پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ کہ جماعت میری ہے، انتخاب کس کا ہے؟ خدا کا۔ انتخاب کس کا ہے؟ انتخاب کس کا بھائی؟ خدا کا۔ تو کہا کہ یہ آج مجھ سے جو پوچھے کہ دین پہنچایا، تو میں کہتا ہوں مولا مجھ سے نہ پوچھ، ان سے پوچھ جن کو چن چن کے تو نے میرے ساتھ لگایا تھا، کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آمنہ کے لال تو نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، دین پہنچانے کا۔ اچھا بھائی عدالت میں اگر گواہی پیش کرنی ہو تو گواہ سچے ڈھونڈیں گے جھوٹے ڈھونڈیں گے بھائی؟ جی بھائی سچا، ایسا نا بھائی ممکن ہے کوئی بھائی کہہ دے کہ مولوی صاحب آپ چلیے نا ہمارے ساتھ عدالت میں، ہم آپ کو دکھائیں کہ 500 روپے لے کر لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے کیسے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ جھوٹا آدمی جھوٹے گواہ ڈھونڈتا ہے اور سچا آدمی اپنے جیسے سچے گواہ ڈھونڈتا ہے۔ جب کائنات میں میرے پیغمبر جیسا صادق کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں، تو پھر نبی کے یاروں جیسا سچا سچا بھی کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک گواہ وہ ہے جو دنیا کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہاں پر ہم کسی لے جائیں چور کو اور بتائیں کہ حاجی ہے، لے جائیں پتھارے دار کو اور بتائیں کہ بہت بڑا نوازی ہے، یہ ممکن ہے کہ دنیا کے ججوں کو ہم دھوکہ دے لیں، لیکن وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو انسان کے ظاہر کو نہیں، انسان کے باطن کو دیکھتی ہے، انسان کے اعمال کو نہیں، انسان کی نیتوں کو دیکھتی ہے۔ وہ اللہ جو انسان کے اندر دیکھتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ جھوٹے گواہ پیش کرے تو یہ ممکن ہے؟ جی بھائی اگر عدالت کو پتہ لگے گواہ جھوٹے ہیں تو کیا ہوگا؟
केस भी खत्म हो जाएगा, गवाह भी अंदर होंगे और गवाह पेश करने वाला भी अंदर होगा। अगर नौज़ुबिल्लाह महबूब पैगंबर मदनी करीम ने जिनको बतौर गवाह के पेश किया, इन अफराद में किसी किस्म की खामी, कमी, कोताही ईमान की, अमाल की, किरदार की होती तो मदनी करीम पेश न करते, अल्लाह इनको कबूल न करते। मुस्तफ़ा करीम ने गवाह बना के पेश किया, खुदा ने कबूल किया, तो पता क्या लगा कि पैगंबर के यार वो हैं जो इंतखाब खुदा का है, असहाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं, गवाह पेश किए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हैं और कबूल किए खालिक कायनात ने हैं। यानी नबी के सहाबा वो हैं जिन पर मुस्तफ़ा करीम को भी एतमाद है, ज़ात खुदा को भी एतमाद है। अब वो असहाब रसूल जो हैं उन्हें दीन पहुंचाया तो उन्होंने दीन पहुंचाने में किसी किस्म का मेरे भाई दीन को घटाया नहीं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैं, पैगंबर के भाई हैं, नबी के दामाद हैं। और कौन? सैयदना अली मुर्तज़ा जो 45 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं और हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान ये 3.25 लाख मुरब्बा मील है। यानी पाकिस्तान जैसे मेरे भाई तकरीबन 15 मुल्क हो तो उनका एक अकेला हाकिम कौन? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली की ज़िरा गुम हो गई और जनाब अली ने बरसरे बाजार देखा ज़िरा मेरी है और है किसके पास? एक यहूदी के पास। और यहूदी बदतरीन अकलियत है मदीना की धरती पर। जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ढोल धांधली नहीं की, कोई जाती इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया, सीधा दरवाजा बजाया अदालत का और काजी वक्त से कहा कि ज़िरा मेरी है यहूदी के पास, मैं आपके सामने गवाह पेश करता हूं कि मेरी ज़िरा मुझे वापस दिला दी जाए। तो आगे काजी ने क्या कहा कि गवाह पेश कीजिए। कि पहला गवाह मेरा बेटा सैयदना हसन मुज्तबा है। कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल कोई नहीं। दूसरा गवाह पेश कीजिए। कि मेरा गुलाम कंबर मौजूद है। कि गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल कोई नहीं। और गवाह पेश कीजिए। तो फरमाया और गवाह कोई नहीं। तो काजी ने कहा अगर और गवाह कोई नहीं तो मैं मजबूर हूं कि मैं ये ज़िरा वापस यहूदी के हवाले कर दूं। जैसे ही यहूदी के हवाले ज़िरा वापस करने लगे तो यहूदी पुकार उठा कि काजी वक्त आप आराम कीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं गवाही देता हूं जो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा लाए थे वो दीन नबी के दौर में भी जिंदाबाद था, नबी के यारों के दौर में भी जिंदाबाद है। मैं देखना ये चाहता जो अदालती निजाम आमला के लाल लेकर आए उसे नबी के सहाबा ने कितना बहाल रखा। जब आपने ये अमल फैसला किया, अली ने कबूल किया तो मेरे दिल ने गवाही दी। जब अली ऐसा है तो अली को पालने वाला नबी कैसा होगा। मैं गवाही देता हूं कि आज के बाद ज़िरा भी अली की, मेरी जात भी अली की है। यानी पैगंबर के सहाबा वो हैं पूरी दुनिया के ताल्लुकात तोड़ के और पूरी दुनिया के मफादात छोड़ के जिन्होंने महबूब पैगंबर से ताल्लुक जोड़ा। वो कौन? पैगंबर के यही शवाल का महीना यानी ईद उल फितर वाला महीना, इसी महीने की 17 तारीख को ओहद के मैदान में नबी के यार आगे कितने 750 सहाबा 3000 काफरों के मुकाबले में। यहां पर पहला जो पत्थर फेंका मुशरिकीन ने मक्का की जानिब से लड़ाई जिसने शुरू की उसे दुनिया अबू आमिर फासिक कहती है। बहुत बड़ा ये फासिक शख्स था, दुश्मन की फौज की पहली सब में खड़ा था। और आया क्यों था? मुशरिकीन ने मक्का से कहा कि मेरे कबीले के लोग पैगंबर के गुलाम बन चुके, मुझे अपने साथ ले जाओ। जैसे ही मेरी कौम वाले मुझे देखेंगे तो आमना के लाल को छोड़कर तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। इसने सबसे पहला जुमला कहा, ए मोहम्मद अरबी की फौज वालों, मुझे देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी कौम का सरदार, मेरा चेहरा देखोगे तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। जैसे इस काफिर ने जुमला कहा तो पैगंबर की फौज में से एक नौजवान निकला और उस नौजवान ने कहा, अल्लाह करे तेरी आंखें जल जाएं, तेरा चेहरा स्याह हो जाए। पैगंबर का दीदार करने के बाद तेरे जैसे लानती को कौन देखता है। अब यह जुमला कहने वाला कौन था? अबू आमिर फासिक। और पैगंबर की फौज में निकलकर सबसे पहले इसका मुंह तोड़ के जवाब देने वाला कौन था? सैयदना हंजला। ये पैगंबर की फौज का सिपाही, ये बेटा है। काफिरों की फौज का सिपाही जो था ये उसी का बाप था। लेकिन जब हकीकी बाप पैगंबर की मुखालफत में आया तो नबी के यार ने बाप को नहीं देखा तो मोहम्मद अरबी के साथ को देखा है। यानी पैगंबर के वो सहाबा जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, नबी से रिश्ता जोड़ा, वो नबी पाक के यार हैं। और उन्हीं यारों का याद रखिएगा कि हम जब बात करते हैं कि नबी का घराना, नबी का याराना, हम नबी के घराने के भी गुलाम हैं, नबी के याराने के भी गुलाम हैं। आज बाज लोग कहते हैं, देखें जी, सैयदना जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो तो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। हम कह लो आपकी बात मान ली कि इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह के शागिर्दों में इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी हैं, लेकिन हिम्मत करके बता दीजिए कि हमने जिसको इमाम माना उसे इमाम आजम कहते हैं, लेकिन इमाम आजम ने जिसको इमाम माना उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। और इमाम जाफर सादिक का जो उस्ताद है उसका नाम इमाम कासिम है, और इमाम कासिम की जो उस्ताद है उसका नाम आयशा सिद्दीका है, और आयशा का उस्ताद कौन है? या अल्लाह का नबी है या अबू बकर सिद्दीक है। हमने जिसे इमाम माना उसे तो इमाम आजम कहते हैं, और इमाम आजम ने जिसको इमाम माना उसे इमाम कासिम कहते हैं। इमाम कासिम का अब्बू कौन है? उसे जनाब मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद का अब्बू कौन है? उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। आज जो ये कहे ना जी मैं अबू बकर को तो नहीं मानता लेकिन 12 इमामों को मानता हूं, याद रखिए कायनात में इससे बड़ा ड्रामेबाज भी कोई नहीं, फनकार भी कोई नहीं, मदारी भी कोई नहीं। 12 इमामों को मानने का दावा करने वाला वो अबू बकर सिद्दीक का इनकार करे, एक अबू बकर का इनकार करके ना कोई 5 को मान सकता है, ना 12 को मान सकता है, ना 14 को मान सकता है। चले आखिरी बात, और बात इंशाल्लाह मेरी अपने इख्तिताम को पहुंची। आज जो कहे जी हम तो मानते हैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को, भाई क्यों मानते हैं? कहते हैं छठे वो इमाम हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन आप जिसे इमाम मानते हो वो तो कूफे का कसाई था और नाम उसका इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह था। पहली बात तो ये कि इमाम आजम कूफा का कसाई कोई नहीं, अगर कसाई हो तो बुराई बुराई, अगर ये दीन सिर्फ कुरैशियों के लिए आता तो खैरपुर के मेरे भाई खोसा कैमिली फैमिली को, चाड़ियो फैमिली को, बलोच फैमिली को, शेख फैमिली को कौन पूछता? ये दीन जो आया तो एक कबीले के लिए नहीं आया। सैयदना अली अल मुर्तजा कौन है? हजरत अली अल मुर्तजा की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं, और जनाब अली अल मुर्तजा के 9 बेटे करबला में शहीद हुए। और जनाब अली के वो 9 शहीद बेटे कौन हैं? जनाब मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, सैयदना जाफर इब्न अली और हजरत हुसैन इब्न अली। हजरत अली के 5 बेटों से हजरत अली की औलाद आगे चली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, जनाब अब्बास बिन अली और सैयदना उमर इब्न अली। हजरत अली अल मुर्तजा का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है सैयदना हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा उनका नाम है हसन मुज्तबा मुसन्ना। हसन मुसन्ना का बेटा उनका नाम है जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला का बेटा इनका नाम है जनाब मोहम्मद। और मोहम्मद की मेरे भाई 5वीं पुश्त में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा अबू साले मूसा। और ये अबू साले मूसा कौन है? कि जिसके बेटे को पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अब ये 10वीं पुश्त में औलाद है पीराने पीर गौस अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, किसकी? हजरत हसन मुज्तबा की। और जनाब सैयदना हसन मुज्तबा का बड़ा उनका मेरा भाई बेटा हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना का बेटा जनाब अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का बेटा जनाब मोहम्मद। और ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली। हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद। चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह के 2 बेटे इमाम ज़ैद, इमाम बाकर। इमाम ज़ैद भी उस्ताद है इमाम आजम का, और इमाम बाकर भी उस्ताद है इमाम आजम का। हजरत अली अल मुर्तजा की औलाद में 9 औलादें अली की ऐसी हैं जो औलादें अली की हैं, लेकिन उस्ताद किसके हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। अब रहा यह मामला कि नबी के सहाबा, नबी की आल, इन दोनों में से किसी एक का इनकार करके दूसरे को माना जा सकता नहीं है। तो इसी पे गौर कीजिएगा और बात इंशाल्लाह मेरी खत्म। सैयदना अली अल मुर्तजा, मैंने अर्ज किया कि 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद हैं हजरत अली अल मुर्तजा के। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपकी 3 मेरे भाई 4 बीवियां, 3 बेटे और 3 आपकी बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा सैयदना हसन मुज्तबा का, हजरत अली अबू बकर सिद्दीक का नाम है उसका मोहम्मद। अबू बकर उसका नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान से छोटा तो नाम उसका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला से छोटा तो नाम उसका मोहम्मद। ये 3 बेटे अबू बकर सिद्दीक के, इनमें अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी
دی اولاد, عبد الرحمن کو بیٹی, محمد کو دیا بیٹا, بیٹے کا نام ہے قاسم, بیٹی کا نام ہے اسما, اسما پوتی ہے ابو بکر کی, قاسم پوتا ہے ابو بکر کا, ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا آپس میں ہوا نکاح, تو اللہ نے ان کو دی بیٹی جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی ہے اور ابو بکر صدیق کی پڑنواسی بھی ہے. ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا, تو رب تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بطن سے جناب علی کے پڑپوتے کو جو بیٹا عطا کیا, اس کا نام رکھا امام جعفر صادق, جعفر صادق کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام باقر, امام باقر کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا جناب علی رضا, علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی, امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی, امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری, حسن عسکری کو دیا بیٹا. تو بقول ہمارے پڑوسی کے پیدا ہوا 12واں امام جسے زمانہ امام محمد مہدی کہتا ہے. اب ان سے پوچھے 12واں امام کون ہے؟ کہیں گے جناب امام محمد مہدی ہیں. تو بھئی گالی کوئی نہیں, گلوچ کوئی نہیں, تان کوئی نہیں, تبرہ کوئی نہیں, پیار محبت کی بات ہے, بات کریں گے دلیل کے ساتھ, دلیل دیں گے پوری تعظیم کے ساتھ کہ 12واں امام کون؟ کہتے امام محمد مہدی ہیں. امام مہدی کے ابو کون ہیں؟ نام ان کا حسن عسکری ہے. حسن عسکری کے ابو کون ہیں؟ تو نام ان کا امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کون ہیں؟ تو نام ان کا امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کون ہیں؟ تو نام ان کا علی رضا ہے. علی رضا کے ابو کون ہیں؟ تو نام ان کا موسیٰ کاظم ہے. موسیٰ کاظم کے ابو کون ہیں؟ تو نام ان کا جعفر صادق ہے. جعفر صادق کے ابو کون ہے؟ تو نام ان کا امام باقر ہے. امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ تو نام اس کا سیدہ ام فروہ ہے. ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ تو نام اس کا سیدہ اسما ہے. اسما کا ابو کون ہے؟ تو نام اس کا عبد الرحمن ہے. اور عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ نام اس کا سیدنا ابو بکر صدیق ہے. تو پتہ کیا لگا کہ 12 اماموں میں چھٹے امام جعفر صادق سے لے کر آخری امام تک سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے سیدہ ام فروہ کہتے ہیں, اور ام فروہ جس کی اولاد ہیں اس بابا جی کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. الحمدللہ ہم نبی والے بھی, ہم علی والے بھی, ہم آل والے بھی, ہم جماعت والے بھی, ہم یارانے والے بھی, ہم گھرانے والے بھی, ہم پیغمبر کے ٹوٹل رشتہ داروں کو بھی ماننے والے, ہم پیغمبر کے ٹوٹل تعلق والوں کو بھی ماننے والے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ ہمیں جب موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت دے تو ایسی موت عطا فرمائے کہ دل میں محبت حضور کی ہو, ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو, ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے بھائی جناب ابو بکر صدیق کا ہو, تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے بھائی حیدر کرار کا ہو. رب تعالیٰ آپ تمام حضرات کا آنا, مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات آپ تمام حضرات کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں, نسلوں میں, فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے, چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا بالعالمین.